خواتین اور تو کچھ نہیں کر پا رہی ہیں, اف شی از ایکسپریسنگ asserting, اور ٹھیک ہے وہی عادل والی بات کہ بہت بہترین طریقے نہیں ہیں, مے بی غصے میں ایکسپریس کر رہی ہے, مے بی الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے ہانیہ, جیسے مار پیٹ ہو جائے, تو اکثر اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وکٹم شیمنگ یہی ہے کہ اگر چپ رہتی تو اوائڈ کر سکتی تھی, یعنی چپ ہو جاتی تو یہ ہوتا ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. انفارچونیٹلی جو ہماری سوسائٹی ہے, میل شوونزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میلز کو اتنا پرابلم نہیں ہوتا جتنی آس پاس کے اور لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے. کہ اگر بولتے ہیں تو بات وہی ایسکیلیٹ ہو جاتا ہے معاملہ, تم چپ کیوں نہیں ہوئی, تم چپ ہو جاتی تو وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, تم چپ رہتی تو اس کا غصہ نہیں بڑھتا. یہ چیز کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ہے, اور ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ اس میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ مردوں کو ایسا کوئی خاص پرابلم نہیں ہے, لیکن آس پاس کی جو خواتین ہیں, تو میل شوونسٹ سوسائٹی کا بھی کو بنانے والی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین. آپ کیوں کہنا چاہ رہے ہو کہ انٹر جنریشنل بھی مسئلہ ہے. بالکل یعنی جیسے پہلے جنریشن کی اگر خواتین خاموش ہو جاتی تھیں, تو آج کی خواتین زیادہ دراز زبان کی یا بدتمیز تصور کی جاتی ہیں, کیونکہ دے وائس کنسرنز جو عام طور پہ شاید پچھلی جنریشن چپ رہتی تھی. لیکن مجھے ایک بات بتائیں ہانیہ, اینڈ ان یور پریکٹس, یہ جو ابھی ایمان نے بات کی کہ چپ رہو گی تو اس کا فائدہ آگے جا کر ہوگا, آپ کی کلائنٹیل میں خاص طور پہ جو اولڈر خواتین ہیں جنہوں نے یہ نصیحت آزمائی, بہت عرصے تک چپ رہیں, کوئی فائدہ ہوا ان کو؟ فائدہ تو میں نہیں کہوں گی, لیکن ریزینٹمنٹ اتنی بڑھ گئی کہ وہ جب ایک سرٹن ایج پہ پہنچ گئی ہیں تو وہ اتنی بٹر ہو گئی ہیں کہ اب ان کی وہ جو بٹرنیس ہے نا وہ آگے آنے والی جنریشن پہ نکل رہی ہے. فائدہ ایسا ہے, فائدہ تو نہیں ہوا اوبویسلی, کیونکہ اوبویسلی ہم اندر رکھیں گے بات, ہم ایکسپریس نہیں کر رہے, وہ بڑھتے 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 وہ کرواہٹ اتنی بڑھ گئی کہ وہ ایک ایسی ساس یا ایسی ریسیپروکیٹ کر رہی ہیں وہ آگے آنے والی جنریشن کو. ٹراما سائیکل چل رہا ہے. بالکل, اور ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم نے بھی تو برداشت کیا, تم بھی کر لو. ہمارے ساتھ بھی تو یہ ہوتا تھا, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہیومن مائنڈ یہ کنیکشنز نہیں کر پا رہا کہ اگر میں نے برداشت کیا تھا اور مجھے برا لگا تھا اس وقت, why am I dishing out the same discomfort to someone else? Exactly. اس کا ابھی ریسنٹلی میں ایک چیز پڑھی تھی, پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ, کہ جو لوگ کسی ٹراما سے گزرتے ہیں, کسی تکلیف سے گزرتے ہیں, موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں اس ٹراما کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا تھا تو ہم یہی کریں گے آگے. لیکن کچھ لوگ اب الحمدللہ ایسے ہیں جو اس سے سیکھ کے وہ آگے وہ چیز نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اس چیز سے گزرے ہیں تو آگے کوئی ہماری وجہ سے اس چیز پہ نہ گزرے. لیکن انفارچونیٹلی ایسے لوگوں کی پرسنٹیج ابھی کافی کم ہے. This is very problematic. Let me bring this to Hania. Hania, husbands اکثر کہتے ہیں کہ if you have a problem, like آپ گھر آ کے بتائیں anything, kids, wife, whatever, آپ کے اس کی orbit میں کچھ بھی چل رہا ہے, and you want to talk it out with your partner, and the partner is just giving you a silent treatment. کیا کیا جائے؟ یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ پارٹنر کی طرف سے بھی, اور یہ ہم پیرنٹس بہت یوز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی, تم نے یہ کیا میں بات نہیں کروں گی. سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا ایک تو بہت گیپ مزید بڑھ جاتا ہے, دوسرا ہم کیونکہ اس وقت غصے میں اتنے زیادہ غصے میں ہوتے ہیں کہ وی جسٹ وانٹ دا ادر پارٹی ٹو سفر. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری خاموشی سے امپیکٹ پڑے گا, اوپر سے وہ تھوڑا ٹارچر ہوں گے, تو جب ہم غصے میں ہوتے ہیں نا تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو سبق سکھاؤں گا میں خاموشی سے. سائلنٹ ٹریٹمنٹ, لمبے عرصے تک خاموشی, از دیٹ ایموشنل ابیوز؟ Yes, I would say it is an emotional abuse, because when a partner wants that, talk it out, solve کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, اور آپ کی ہسٹری بھی رہی ہے کہ آپ نے بات کی ہے تو معاملہ سالو ہوا ہے. اگر ایسا ریلیشن شپ ہے آپ کا and then you go for silent treatment, then I would say yes. Okay. ایک خاموشی کا مطلب نیم رضامندی, کیا یہ آج کے معاشرے میں آج کی سچویشنز پہ اپلائی ہوتا ہے یا نہیں؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ. کیا کہیں گے ہانیہ, نیم رضامندی یعنی اکثر آپ دیکھیں اچانک سے کوئی چیز ہو گئی ہے, شاکنگ, ایک خاندان میں ہی کسی نے بیٹی کا رشتہ ڈال دیا ہے, اینڈ یو لائک میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا, لیکن اب رشتہ ایسا ہے کہ ہم ان کو فوری طور پہ نہ بھی نہیں کر سکتے. ازمپشن یہ کر لی جائے کہ جی خاموشی کا مطلب نیم رضامندی. بالکل. کیسے کریکٹ کریں اس کو اگین کمیونیکیشن سے ہی کریکٹ کریں. اصل میں ہوتا اکثر یہ ہے کہ ریلیشن شپس میں موسٹلی جب کوئی پارٹنر بالکل خاموش رہتا ہے نا, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس لیے بھی خاموشی ہوتی ہے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ابھی کچھ چینج نہیں ہو سکتا, تو ٹائملی خاموشی. فار ایگزامپل یہ جیسے رشتے کی آپ نے بات کی, اس میں بھی کیونکہ ہمیں بولنا چاہیے, اسپیشلی لڑکی کی خاموشی تو واقعی
رضامندی میں ہی شمار کی جاتی ہے، لیکن اس کا رسپیکٹ جو ہماری لڑکیوں کو زیادہ رسپیکٹ شاید کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی کہ اپنے منہ سے کیسے بولوں. ایگزیکٹلی جب یہ شادی اس طرح کی بات آتی ہے، تم بولو گی تو یہ تو بے شرمی ہو جائے گی، اور لڑکیاں ایسے معاملے میں نہیں بولتی، بڑے ہی ڈیسیجن لیتے ہیں. اور رائٹس میں بھی وہ نکاح کے ٹائم جو رائٹس کی بات ہوتی ہے اس میں جیسے کچھ لڑکیاں اب اویئرنیس کی وجہ سے بولنے لگی ہیں، تو وہ بھی بہت غلط طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ اب تم ہر بات میں بولو گی کیا، ایسا تو نہیں ہوتا. یہ بھی چیز. دوسرا، ریلیشن شپ میں ایک خاموشی، کچھ پارٹنرز خاموش ہو جاتے ہیں اوور دا ٹائم پیریڈ. اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ اگلے بندے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ اگین جیسے انہوں نے کہا کہ فائدہ ہوتا ہے کہ شادی چل گئی یا جاب چل گئی، تو چیزیں کچھ ڈریگ کرنے میں خاموشی کا ایک اچھا رول بھی ہوتا ہے کہ when the time comes then اگر خاموشی ٹائم پر توڑی جائے تو اس کا شاید زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیے آپ کا سپورٹ سسٹم، ہانیہ آپ بھی اپنے کلائنٹس میں یا جو لوگ آپ سے تھراپی لے رہے ہیں اس میں یہ نوٹس کرتے ہو کہ اگر کوئی شخص ابیوزڈ ہے تو جہاں چپ کر آنے والے موجود ہیں وہیں ہاتھ پکڑنے والے بھی بالکل ایسا ہی. آپ کو سپورٹ سسٹم اپنا خود ہی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ فیملی کی طرف سے اگین عزت اور ان چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایک تو معاشرہ اتنا ایڈوانس ہو گیا، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہر کسی کو ہر چیز پتا ہے، کون سے چینل سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں. اب تو شاید انونیمسلی بھی ہم اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپورٹ سسٹم آپ وہاں بنائیں جہاں آپ اپلفٹ ہوں، کیونکہ دبانے والے بہت ہیں، اٹھانے والے بہت کم ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو آپ وہاں سپورٹ سسٹم بنائیں اینڈ یو ہیو ٹو اسپیک اپ ناؤ، بیکاز ہم بولتے تو ہیں بولنا چاہیے، اور ہم ہی ہوتے ہیں جو چپ بھی کرا رہے ہوتے ہیں. اچھا، اور ہم شاید اس میں انتظار میں ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ خواتین سے سنیں تو وہ کہتی ہیں کہ جی میں بولوں گی تب جب میرے بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے، میں بولوں گی جب میں فائنینشلی امپاور ہو جاؤں گی. تو ہم خود ہی اپنے اس چیز کو، یعنی ٹھیک ہے ایک سمجھداری ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں خوف ہوتا ہے بولنے سے بھی. تو اگر خاموشی کا یہ دائرہ آپ نے توڑنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر ہمت پیدا کرنی پڑے گی. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان ہوگا یا اس کا آفٹر ماتھ نہیں ہوگا یا اس کے بعد آپ کو سرکمسٹانسز یا مشکلات فیس نہیں کرنی پڑیں گی، لیکن آپ کے دل میں یہ سکون ضرور ہوگا دیٹ یو اسٹوڈ اپ فار یور سیلف. سو لرن ٹو وربلائز، لرن ٹو ووکلائز. اپنے گھر میں بھی جو موجود خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی ہمت بندھائیے.